پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے ہم حاضر ہیں درس اذکار نماز میں۔ آج ہم جو ہے دعائے معصورہ کو پڑھیں گے۔ کیا کو پڑھیں گے؟ دعائے معصورہ کو پڑھیں گے۔ آئیے تو دعائے معصورہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے رب اجعلنی، کیا ہے؟ رب اجعلنی۔ تو ربی میں سب سے پہلا حرف جو ہے را ہے، تو را پر زبر ہے، را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ با پہ تشدید ہے یعنی با مشدد ہے، تو با کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ اپنی خود حرکت سے کچھ رک کر۔ پھر با کو جیم میں ملا دیں گے۔ کیا ملا دیں گے؟ جیم میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ عین کو لام میں ملا کے پڑھیں گے اور نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ نون کے ساتھ کیا ہے؟ یا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رب اجعلنی۔ کیسے پڑھیں گے؟ رب اجعلنی، ٹھیک ہے۔ مقیمس، تو میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کے نیچے یا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر میم کو صاد میں ملا دیں گے، صاد پر پڑھا جائے گا، لام پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھیں گے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا پر زیر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ ومن، واو پہ زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور یہاں پر نون ساکن کے اندر جو ہے اخفا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نون ساکن کا قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جاتا ہے تو اظہار کرتے ہیں، حروف یرملون میں سے کوئی آ جاتا ہے تو ادغام کرتے ہیں، اور اگر با آ جاتا ہے تو اخلاف کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ذال ہے، نہ تو یہ حروف حلقی میں سے ہے نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور بات تو ہے ہی نہیں، ذال ہے۔ کیا ہے؟ ذال ہے۔ تو یہاں کیا کریں گے؟ نون کا اخفا کریں گے۔ تو کیسے اخفا کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ ایسے پڑھیں گے وَمِن، کیسے؟ یعنی پورا نون ادا نہیں کرنا، ہمیں پورا نون ادا نہیں کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَمِن۔ اگلا کلمہ ذریتی، کیا ہے؟ تو ذال کو را میں ملائیں گے، ذال را پہ ذر ہو جائے گا، را زیر ری، ذری۔ تو را پر یہاں پر زیر ہے اور را پر تشدید بھی ہے، تو را مشددہ جو ہے اگر اس پر زبر ہوتا تو دونوں کو پر کرتے، زیر ہے تو دونوں کو باریک پڑھیں گے، یعنی ایک را اس کے اندر ساکن ہے اور ایک را متحرک ہے، تو جو را ساکن ہے وہ بھی باریک پڑ جائے گی، اور جو را متحرک ہے وہ بھی کیسے پڑ جائے گی؟ باریک پڑ جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ذری، اور را کو یا میں ملائیں گے، را کو یا میں ملائیں گے، را کو کیا میں ملائیں گے؟ یا میں، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ تشدید ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ذریہ، ذریہ، کیسے؟ ذال کے اندر زا مطلب، ذریہ نہیں، ذال نرمی سے باریک زرزراہٹ لائے بغیر، ذری، کیسے؟ ہاں، تا کے نیچے یا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ذریتی، ٹھیک ہے۔ ربنا، یہاں پر را پر ہوگی، با پھر مشدد آ گئی، نون پہ الف ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ ربنا وتقبل، وتقبل، تو یہاں پر کوئی حرف کھینچا جائے گا؟ کوئی حرف نہیں کھینچا جائے گا۔ با مشدد ہے تو با کو 2 بار ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ با میں قلقلہ ہوگا، لام میں قلقلہ نہ ہونے دیں، لام حروف قلقلہ میں سے تھوڑی ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ماشاء اللہ، قاف، طا، با، جیم، دال، تو اس میں تو قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، لام کو ہلنے نہیں دینا۔ وتقبل پڑھیں گے، وتقبل، ٹھیک ہے۔ اور کوئی پڑھ لے وتقبل تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وتقبل کیسے پڑھیں گے؟ لام کے مخرج میں زبان لگانے کے بعد وہاں سے ہٹانا نہیں ہے، وہیں پر آواز ختم کرنی ہے، وتقبل، ٹھیک ہے۔ ہٹانا نہیں ہے زبان کو، لام کے مخرج سے ہٹانا نہیں ہے، اور جب حروف قلقلہ میں ہم زبان لگاتے ہیں تو اس کے مخرج سے ہٹا دیتے ہیں۔ وتقبل، ہاں، واو کو کیسے پڑھیں گے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، دونوں ہونٹ ملانے نہیں ہیں، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے۔ وتقبل دعا، اب یہاں پر عین پر الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہ قاعدہ بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو پھر وہ مد متصل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مد متصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مد متصل ہے، اس وجہ سے اس کو ہم زیادہ کھینچیں گے، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور مد متصل اور مد منفصل کو 2-2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں اتنا ہی کھینچیں گے۔ دعا، اور مد عارض ہونے کی صورت میں، کیونکہ یہاں پر آیت بھی ہو رہی ہے آخر میں، تو مد عارض ہونے کی صورت میں یہاں پر طول بھی کریں گے اور توسط بھی کریں گے اور
قصر نہیں کریں گے. قصر کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ مد متصل اور مد منفصل کی جو اصل ہے وہ توسط ہے. وہ کیا ہے؟ توسط ہے. اگر ہم قصر کرتے ہیں تو پھر توسط ادا نہیں ہوگا. اگر ہم طول کرتے ہیں تو توسط ادا ہو جائے گا. تو یہاں پر اس کی اصل تو توسط ہے مگر طول کرنے کی حالت میں پالی جائے گی اور قصر کرنے کی حالت میں نہیں پائی جائے گی. تو یہاں پر ہم طول اور توسط کر سکتے ہیں, قصر جبکہ مد عارض ہے, اور مد عارض میں تینوں وجوہ نکلتی ہیں. مد عارض میں کتنے وجوہ نکلتی ہیں؟ تینوں نکلتی ہیں. مگر اس میں مد متصل وقفی میں نہیں ہوگا قصر. مد متصل وقفی میں صرف 2 وجہ رہیں گی. کتنی رہیں گی؟ 2. کون کون سی؟ اور طول. ٹھیک ہے, تو کھینچیں دعا. ٹھیک ہے, ترجمہ کر لیتے ہیں اور پہلے پڑھ لو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس کا ترجمہ ہوا اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نمازی رکھ. ٹھیک ہے, ربنا وتقبل دعاء. اس کا معنی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سبق ہو گیا. اس پر غور دیجئے, توجہ دیجئے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے.